اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صلوات۔ عزیزان محترم، دیکھتے دیکھتے سلسلہ گفتگو جو شروع ہوا تھا وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میں 9ویں مرحلے میں، جی بالکل 9ویں مرحلے میں داخل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری مرحلہ فکر ہے، اور میں نے جان بوجھ کر کل 3 آیتوں کی تلاوت کی، جبکہ روزانہ 5 کی کر رہا تھا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے نوازا۔ الذی قدر فہدی، اس نے پوری کائنات کی تقدیر معین کی اور پوری کائنات کی ہدایت کی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اب اس کے آگے عرض کروں، الذی، یہ ایسے جو میں نے نہیں پڑھی، اخرج المرعی، یہ وہ ہے جو چارے کو نکالتا ہے زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور اسے بھونسا بنا کے پھینک دیتا ہے۔ کوئی ربط نظر آ رہا ہے؟ یہی تو کمال ہے قرآن کا، کہ قرآن مجید نے تسویے پہ بات کی، تقدیر پہ بات کی، ہدایت پہ بات کی، تخلیق پہ بات کی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے لیے چارہ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ بنایا اور اس چارے کو پھر بھوسا بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف۔ اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف کہ کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وقت کا ایک عمل ہے، وقت کا ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے وقت کا پوری دنیا کے اندر۔ دیکھو بھائی، ابھی دن ہے،
کچھ دیر کے بعد رات آ جائے گی، وہ جب ختم ہوگی تو پھر دن آ جائے گا، پھر اس کے بعد رات آ جائے گی۔ تو دن اور رات کا تسلسل تو ہر ایک کے مشاہدے میں ہے نا۔ جب ہر ایک کے مشاہدے میں ہے دن اور رات کا تسلسل، تو دن اور رات کے جمع ہونے سے ہفتہ بنتا ہے۔ جب ہفتے جمع ہو جائیں تو مہینہ بنتا ہے، جب مہینے جمع ہو جائیں سال بنتا ہے، اور جب سال جمع ہو جائیں تو تاریخ بنتی ہے۔ دیکھو اب اس سے زیادہ آسان بنا نہیں سکتا میں اس مرحلہ فکر کو، اور جس مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ تمہید میں کچھ تو روکوں گا، بہت تھوڑا سا روکوں گا، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے اور میں بہت تاخیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کوشش یہی ہوگی کہ حدود میں بات مکمل ہو جائے۔ دیکھو قرآن مجید نے، اب یہ سمجھ میں آ گیا، روز و شب ہفتہ بنے، ہفتہ مہینہ بنا، مہینہ سال بنا، سال تاریخ بن گیا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمائے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے منزلیں رکھی ہیں، نکلتا ہے تو کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح، پھر بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں کے 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رؤیت ہلال میں تو اب ماشاءاللہ آنکھ والے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ آنکھ والے، ورنہ پہلے ان کی بھی بہت کمی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگر پہنچ گیا تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح آیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اگر کبھی خدا نخواستہ رؤیت ہلال سے غلطی ہو جائے تو کہاں چیک کرو گے؟ دوسری کو چیک نہیں ہوگا، تیسری کو چیک نہیں ہوگا، چوتھی کو چیک نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جانتے ہو کب پتہ چلے گا کہ غلطی ہوئی؟ جب 14ویں آ جائے گی۔ دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، کہ کوئی فلسفہ یا منطق کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے۔ اچھا بھائی، تو چاند کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح نکلا، بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے اپنے کمال پہ آیا، پھر گھٹنا شروع ہوا، اور گھٹتے گھٹتے غائب ہو گیا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا چاند نکل آیا۔ بھائی یہی تو ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے نا۔ اچھا بھائی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند سفر میں ہے ویسے ہم سفر میں ہیں، ہر انسان راستے میں ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ سبیل الہی عنوان کیوں تھا؟ ہر انسان راستے میں ہے۔ جب ہر انسان راستے میں ہے تو صحیح راستے کو کہاں تلاش کریں؟ جتنے انسان اتنے راستے، جتنی سڑکیں اتنے راستے، تو صحیح راستہ کہاں ملے؟ قرآن مجید نے آواز دی۔ بھائی بہت عجیب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا، اور ابھی میں تمہید میں ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، بس اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مستقیم میرا راستہ سیدھا ہے. اسی کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو آج تک دعا مانگتے چلے آ رہے ہو کہ مالک تو ہدایت کر دے اور ہادی خود بناتے ہو. یہ منطق کہاں کی ہے؟ سمجھ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اور دیکھ مالک نعمت والوں کے راستے کی ہدایت کرنا، ظالمین کی ہدایت نہ کر دینا. یہ جملہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہزاروں مرتبہ نماز میں پڑھا ہوگا یہ جملہ آپ نے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. ضالین یعنی گمراہ لوگ، ان کے راستے کی ہدایت نہ کرنا. یہی ہے نا، یہی ہے بھائی. آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس وقت کہ جناب مجھے کیماڑی کا راستہ بتلا دیجئے، لیکن خبردار لانڈھی کا نہ بتائیے گا، تو آپ یقین کیجئے میں ناراض ہو جاؤں گا کہ بھائی جب آپ نے کیماڑی کا پوچھا ہے تو میں کیماڑی کا بتاؤں گا، آپ کو لانڈھی کا کیوں بتاؤں گا؟ پاگل ہوں کوئی؟ لیکن اس آیت میں تو یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلا دے، ظالمین کا راستہ نہ بتلا. اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھ کر اس راستے پر کچھ ظالمین آگے بیٹھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو نعمت والوں کا راستہ بس اس پہ چلتے رہو. یہی کہا الم اعہد الیکم، یا سمپ ہونا ہے تقریر کو جو پہلی محرم سے شروع ہوئی تھی اس کی تلخیص ہونی ہے. کہنے لگا یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹو، شیطان کی پوجا نہ کرنا، بس تمہیں گمراہ کر دے گا. وان اعبدونی، بس میری عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے. تو اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ کی اطاعت ہے صراط مستقیم. یہاں تک آگے تمہید بھی ختم ہو گئی. صراط مستقیم ہے اللہ کی اطاعت. اور اب اللہ کہنے لگا قرآن مجید میں، سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اور دو مسلسل آیتیں 69ویں اور 70ویں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اطاعت کرو میرے اللہ کی، اطاعت کرو میرے رسول کی. بھئی اطاعتیں دو ہیں، جو اللہ کہے وہ بھی مانو، جو اللہ کہے وہی مانو، اور جو رسول کہے اسے مانو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذی فہم شہر کے ذی فہم لوگوں، میاں مسعود صاحب فرماتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ بھی مانو اور جو رسول کہے وہ بھی مانو. مولانا آپ کو خصوصیت سے متوجہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ممکن ہے کبھی آپ سے پوچھ لے. خدا انہیں شفا طول عمر سے نوازے. یہ پرانے علماء میں ہیں اور ان کا وجود باعث برکت ہے، مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب. تو اب مولانا یہ سوال تو ہے کہ اللہ کچھ کہے تو وہ بھی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اور دوسری جگہ پہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کہے وہ بھی مانو، رسول کہے
وہ بھی مانو. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو, رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو, کس کی مانو گے؟ اگر پھنس گئے ہو تو بتا دو. بس سوال تو ہے کہ اگر اللہ کہے کہ 4 پڑھو اور رسول کہے 3 پڑھو, کس کی مانو گے؟ اچھا رسول کہے شوال میں حج کرو اور اللہ کہے کہ نہیں رمضان میں حج کرو, تو کس کی مانو گے؟ اس لیے کہ مانی دونوں کی ہے. یہ سوال انتہائی بیہودہ ہے, اس لیے کہ اللہ رسول کے بغیر تم سے بات ہی نہیں کرتا ہے. سوال یہ افسٹ ہے اس لیے کہ تمہارا اللہ رسول کے بغیر تم سے بات ہی نہیں کرتا. تو عجیب مرحلے فکر ہے بھائی. میں سمجھ سے میری سمجھ قاصر ہے اس بات سے کہ بھائی اللہ تو تمہیں بات کے لائق نہ سمجھے اور تم ہر قدم پہ کہہ رہے ہو یا اللہ محمد. اللہ نے تم سے کبھی بات نہیں کی. جب تم سے بات کی ہے محمد کے لہجے میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ایمان لانے والوں ہم نے تم پہ روزہ واجب کیا. لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا ہے تو یہی. جتنی بھی یا ایھا الذین آمنوا کے آتے ہیں ان سب کے لیے یہی دہراتا رہنا, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. تو میں اصرار کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ جب بھی بولا ہے تم سے تو میرے محمد کے لہجے میں بولا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو کے کہہ دے کہ کسی کے لہجے میں اللہ بولا ہو, زمانے رسول میں کسی کے لہجے میں اللہ بولا ہو, آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. تو ہم سب متفق ہیں, یہ لاکھوں کا مجمع متفق ہے کہ اللہ جب تم سے بات کرتا ہے تو محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے. اب ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے محمد کو بلایا. ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے معراج میں اپنے محمد کو بلایا اور محمد سے کچھ بات کرنی ہے تو تم سے بات کر رہا تھا محمد کے لہجے میں. اب بتلاؤ محمد سے کس لہجے میں بات کرے؟ یہ سوال میرے ذہن میں قائم نہیں ہوا, یہ سوال انہی بزرگوں کے ذہن میں آیا تھا جو رسول کے زمانے کے لوگ تھے کہ یا رسول اللہ سے آپ کی باتیں ہوئیں؟ کہا کہ ہاں ہوئیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنا بتلا دیجیے کہ ہم سے تو بولتا ہے آپ کے لہجے میں. آپ سے بولا کس کے لہجے میں؟ مسکرا کے کہنے لگے کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب.
कलंदर जबरदस्त कलंदर नारे हैदरी 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 कहते साथ किया अल्लाह ताली जोरी बुलंदर बहुत सामने की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अल्लाह तुमसे बराह रास्त बात नहीं करता, जब बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लहजे में बात करता है। अब आया हूं मैं मकाम मोहम्मद अरबी तक, लेकिन एक जुमला कहे बगैर कैसे गुजर जाऊं। कहने लगा, भाई मैं भी उलमा का एहतराम करता हूं, मौलाना मेरी निगाह में उलमा और हैं, मुल्ला और है। और जब से मैंने डॉक्टर इकबाल का एक मिसरा पढ़ा है, उस वक्त से तो मेरा दिमाग ही तब्दील हो गया है। जानते हैं क्या कहते हैं हज़रत इकबाल? कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। नारे हैदरी बाबा दे बुलंदर रे सलावत। दीन मुल्ला, अच्छा देखो, इकबाल भी समझदार थे। ये नहीं कहा कि दीन मुल्ला फसाद, फसाद करेगा फी सबीलिल्लाह, कहेगा खबरदार किसी से मदद न लेना। अब फी सबीलिल्लाह फसाद बतला रहा हूँ, खबरदार किसी से मदद न लेना। इया का नाम हो तो वो इया का नस्ताइन, बस मदद अल्लाह से। अरे भाई, जब मदद अल्लाह से है तो मस्जिद की तामीर का चंदा मुझसे क्यों मांग रहा है? ये भी एक तरीका है अली को खराज तहसीन पेश करने का। मैं देखो, अब इस नौजवान को मैं कुछ नहीं कहूँगा, जवान है, जज्बात में आ गया, उछल गया, ठीक है ना। कोई बुढ़ा होता वहीं बैठा रहता, यहाँ बिठा दिया जाता वहीं बैठा रहता। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बहुत तेजी के साथ इन मराहिल से मुझे आगे बढ़ जाना है। अगर मेरे साथ यहाँ तक आ गए हो तो अब तो आया हूँ मैं मकाम मोहम्मद अरबी पर, और जहाँ मैं मकाम मोहम्मद अरबी पे आ जाऊँ तो फिर तवज्जो से सुना करो। अल्लाह जब बात करता है, नुमाइंदा है अल्लाह का, जब बात करता है तो मेरे नबी के लहजे में बात करता है, पूरी इंसानियत से। और अब नबी की हिफाजत की, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ। बहुत तवील आयत है जो पढ़ रहा हूँ। वयनहाहुम अनिल मुनकर वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस वयदउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आयत तवील थी ना, अब आराम से सुनना। अल्लज़ीना, पैरवी करो मेरे नबी की, पैरवी करो। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, पैरवी करो मेरे रसूल की, पैरवी करो मेरे नबी की, पैरवी करो उम्मी की, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता।
دیکھ کہیں سے واہ واہ آ رہی ہے. بھائی ترجمہ تو یہی کیا گیا ہے. اردو کے جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھو گے ہمارے ترجموں کے علاوہ، کہ امی کے معنی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے. پہلی وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اللہ کے نام سے. کبھی کبھی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، منا سا. اس بچے سے اگر میں کہوں کہ بیٹے مجھے پیاس لگی ہے پانی لا کے دے دے، یہ کر سکتا ہے نا، یہ دے دے گا. میرا مطالبہ جائز ہے، بچہ ہے پانی لے آئے گا. لیکن اگر اس بچے سے میں مطالبہ کروں کہ ہوا میں اڑ جاؤ، تو سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے اس کا مطالبہ کیسے کر دیا. تو پروردگار تیرا حبیب پڑھا لکھا تو ہے نہیں. حبیب تیرا حبیب تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ پڑھو. ٹھیک ہے نا، اچھا بھائی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ مان لیتے ہیں کہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. مان لیا میں اتحاد بین المسلمین کا بہت قائل ہوں. مولانا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ لکھنا آتا تھا نہیں آتا تھا؟ لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. اچھا غیب بھی تھا. پھر تو ہم ہمارے بھائی نکلے. اب ذرا ادھر والوں سے بھی بات ہو جائے. بھائی لکھنا مولانا تو فرما رہے ہیں اور جلیل القدر عالم ہے، فرما رہے ہیں کہ انہیں لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. اب یہی سے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، کچھ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا تھا ان سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کو لکھنا تو آتا نہیں ہے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. لکھنا تو آتا نہیں ہے، لیکن دل میں خطرہ تھا کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. بھائی بہت الذین، پھر واپس جا رہا ہوں آیت کی طرف. اب تو ایک لفظ امی پہ رک گیا تھا میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا تذکرہ پانے والے توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. آج بھی ہے، توریت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے، انجیل میں ہی میرے نبی کا تذکرہ ہے. یہ ہم نے اسے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، ساری نیکیوں کا حکم دے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ابھی بحث ہو رہی تھی کہ لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا. مانا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ عجیب یامرہم بالمعروف، ساری اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے. ساری اچھائیاں جانتا ہے، جب تو حکم دے گا.
यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो सारी बुराइयों से रोकने के लिए आया। सारी बुराइयां भी जानता है, जब तो रोकेगा। वह युहिल्लु लहुम तय्यबात, वो तय्यब व ताहिर चीज़ों को हलाल करने के लिए आया, सारे तय्यब व ताहिर जानता है। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और वो खबीस चीज़ों को हराम करने के लिए आया, सारे खबीस भी जानता है। वह यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और तुमने जो अपनी रस्में बनाई हैं, अपने रवाज बनाए हैं, अपने कानून बनाए हैं, हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि उन कानूनों को तोड़ दे और अल्लाह के कानून को राइज करे। तो सारी अच्छाइयाँ जानता है, सारी बुराइयाँ जानता है, सारे हलाल जानता है, सारे हराम जानता है, सारी दुनिया के मुआशरों को जानता है, और फिर उम्मी है। तो सिर्फ मैंने ग़िज़ाए फ़िक्र दी है, और ग़िज़ाए फ़िक्र का मतलब ये था कि फिर उम्मी के मानी सोचते रहना, और अगर ना हो तो इंशाअल्लाह फिर कभी सही। अभी तो फिक्र का जवाब नहीं किबला। वाह 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 वाह। किसका? ग़िज़ाए फिक्र का जवाब नहीं। ये ग़िज़ाए फ़िक्र है, ग़िज़ाए फ़िक्र है। मैंने सोचने के लिए फूड ऑफ थिंकिंग, सोचने के लिए ग़िज़ा दे दी कि इसे सोचते रहना। हाँ सही 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 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाई, तो यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, लंबी आयत है ना। अब यहाँ तक मेरे नबी की तारीफ़ की, ये बतलाया कि इस नबी को भेजा क्यों है, गरज़ बेसत भी बतला दी, नबी की तारीफ़ भी बतला दी, ये भी बता दिया कि तौरात और इंजील में इसका तज़किरा है। और अब कहने लगा कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें जन्नत की शर्त पे दूंगा, फल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मालिक, हम सब का ईमान है तेरे मोहम्मद रसूल अल्लाह पर, जन्नत दे दे। कहा नहीं, अभी तो पहली शर्त बयान की है। ज़रूर सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो। अच्छा, तो कुछ कलमा को बेइज्जत भी समझते हैं? कुछ थे जो इज्जत नहीं करते थे। वाह 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 वाह। यानी अजीब 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 मेरा फिक्र है। फल्लज़ीना आमनू बिही, ईमान लाओ मेरे मोहम्मद पर, वह जरूर उसकी इज्जत भी करो। यानी ऐसे थे कि ईमान जबान पे टिका हुआ था, दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं थी। का इज्जत भी करो, जब तो जन्नत दूंगा वरना नहीं दूंगा। अच्छा मालिक, वादा ईमान लाए, तेरे नबी की इज्जत भी करेंगे, अब तो दे दे। का नहीं, अभी भी नहीं दूंगा। अब एक और शर्त सुनो, वह नसरू हो, मेरा नबी अगर मदद के लिए पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। हैदर के आस्थाने पर जबीने खम करो, हैदर के आस्थाने पर अली ही आएंगे, मुश्किल में आजमाने पर अली ही आएंगे, मुश्किल में आजमाने पर। उन्हें पुकारने से फायदा भला क्या हो, उन्हें पुकारने से फायदा भला क्या हो, जो आ सके न मोहम्मद के भी बुलाने पर। नारे तकबीर, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात।
سلسلہ فکر متصل ہے اور میں اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اب جنت کی شرطیں تم نے سن لی. فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ، عزروا ہو اس کی عزت کرو، نصروا ہو اس کی مدد کرو. اب دے دے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، عزت بھی کر لی اور وعدہ ہے کہ پوری سنجیدگی سے عزت کریں گے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ تو دل میں بھی کہیں گے محمد رسول اللہ. وعدہ وعدہ. اچھا کہا مدد کرو، کہا کہ مدد بھی کریں گے، کریں گے. رسول جب پکارے گا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے. اب دے دے جنت. کہنے آخری شرط سنو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فقط محمد کی پیروی کافی نہیں ہے، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ اس دنیا میں ہے. امام المتقین، ذوالقرنین، وصی رسول، اخی رسول، مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، منظر العجائب، خطیب منبر سلونی، قائد غر المہاجرین، قسم النار والجنہ، آیت اللہ العظمیٰ، شہنشاہ اولیاء، شاہ سوار لافتہ، کل ایمان، عدد اول، نور اول، مخلوق اول، بشر اول، حیدر کرار، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب، بلندر میاں فضائل بھی اب بچا کے آئے جو میں پڑھوں. ایسے لوگ بھی ہیں اور ظاہر ہے انہیں داد ملنی چاہیے، داد ملنی چاہیے. میں مقام محمد عربی پہ رکا ہوا تھا اور اب ذرا سا تمہیں آگے لے جاؤں گا، ذرا سا آگے لے جاؤں گا. یہ آیت تو ذہن میں رکھو گے نا، اس آیت کو میں پھر واپس لاؤں گا، لیکن ابھی اس آیت کو ذہن میں رکھو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دیکھو بھائی سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 2 مسلسل آیتیں محمد کی تعظیم، میرے نبی کی تعظیم. یا ایھا الذین آمنوا، توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلے کے فکر کے لیے تمہیں میں نے زحمت دی ہے. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حجرات 49واں سورہ پہلی آیت، اور اس کے فوراً بعد کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پڑھے لکھے ہو اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں. اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. بھئی خدا سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، رسول سے بڑھنا تو ممکن ہے نا. دیکھو بھائی قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے، کتاب ہے قیامت تک کی، ہے یا نہیں؟ قیامت تک کا کام ہے، اور اتنی 23 برس میں تو کام زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ کم ہے. تو قرآن فالتو بات تو کرتا نہیں، قرآن مفروضوں پہ تو بات کرتا نہیں. اے ایمان لانے والوں، ڈانٹا ایمان لانے والوں کو، مومنین کو ڈانٹا. مجھے معاف کر دینا، یہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے اور مومنین کو ڈانٹ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ
खबरदार रसूल से आगे न बढ़ना, कोई बड़ा होगा ना। कुरान मफरूज़े पे बात नहीं करता, पहली डांट खबरदार मेरे रसूल से आगे न बढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, और ऐ ईमान लाने वालों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। किसी ने की होगी। क्या अज़ान हो रही? वला तजहरू लहू बिलकौल का जहर बाज़िकुम लिबाज़िन, और मेरे नबी को वैसे न पुकारो जो अपने दोस्त, जो जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकार लेते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाज़त दे देते। अन तहबता आमालुकुम, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी कैसा किया? नबी से आगे बढ़ गए, आवाज़ पे आवाज़ बुलंद कर दी, आम इंसान की तरह पुकार लिया। तहबता आमालुकुम, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अगर कोई नबी से आगे बढ़ गया तो उसकी पढ़ी हुई नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अब तारीख में ढूंढते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ में ढूंढते रहना। बहुत 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 तवज्जो रहे कि अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारा किया हुआ हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी से आगे बढ़ गए, नबी को अपने जैसा समझ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद कर दी। मुझे माफ करना, तुम्हें बड़ा नाज है मोमिन होने पर, है या नहीं? अब सब सन्नाटे में आ गए। बड़ा नाज है ना मोमिन, सुभान अल्लाह मोमिन। मोमिन को तो डांट पड़ रही है। यकीन करना कि ये सब कुरान में मौजूद है। अच्छा, एक आयत और सुन लो जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सूरह माइदा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। ऐ ईमान लाने वालों, अगर दीन छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ। कितनी बड़ी डांट है ईमान लाने वालों को। तो मोमिनीन को अल्लाह ने कदम कदम पे डांटा है। मैं कुरान को जब देखने चला तो एक एक लफ्ज़ मैंने कुरान मजीद के मुताले का शरफ मुझे हासिल रहा है। एक एक लफ्ज़ ढूंढता रहा तो मुझे काम का आदमी लगा मुत्तकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मोमिन एक दर्जा है और मोमिन यकीनन मुस्लिम से बेहतर है। मोमिन मुस्लिम से बेहतर है, लेकिन मोमिन से बेहतर मुत्तकी। अब मैं मुत्तकी को देखने लगा, कहने लगा तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, जन्नत मुत्तकी को देंगे। सिर्फ सूरह तौबा की एक आयत है, इसमें कहा कि जन्नत मोमिन को भी दे देंगे, उसको नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन ये आयत बार बार आई हैं। ओ इज्जत लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत बनाई ही है मुत्तकीन के लिए। उज़लिफ़त, अब तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं। उज़लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत सजाई मुत्तकीन के लिए, हमने जन्नत सवारी मुत्तकीन के लिए। हमने ये पूरी जन्नत, ये जो आरास्ता पैरास्ता जन्नत है वो बनाई है मुत्तकीन के लिए। तो मोमिन जन्नत में नहीं जाएगा, मुत्तकी जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मूड खराब हो गया, और मैं यही चाह रहा था कि मूड खराब हो जाए ताकि आइंदा साल मुझे रहमत दो। ला
नारे हैदरी आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मौला आपको पूरे हयात दे और जब तक आपकी हयात तवील हो उस वक्त तक आप इस मंजर पे आते रहें। आप अल्लाह के तशय्युर का सरमाया हैं और आप यहाँ से तशय्युर को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, सिर्फ आलम इस्लाम को भी आप यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं। तो सलाम किए आयतुल्लाह अकबर तालिब जोरी मुरत्तर सलावत। भाई इस वक्त तो मैं कुरान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिर सुनना, मोमिनीन को डांटा, मोमिनीन को डांटा, मुत्तकीन को शाबाश दी। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मोमिनीन को डांटा, मुत्तकीन को शाबाश दी। 3 आयतें मैंने मोमिनीन की डांट की पढ़ी और 3 आयतें मुत्तकीन की तारीफ में पढ़ी। तब सोचने लगे ना कि भाई हम तो मोमिन हैं, ये मुत्तकी बीच में कहाँ से आ गया? तो मियाँ अब यही सबब है कि बनी उमैया के ज़माने से लेकर तोरा बोरा तक अमीरुल मोमिनीन बनते रहे, इमामुल मुत्तकीन मेरे अली के अलावा नहीं रहा। से बोलो, से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। गुफ्तगू अपने मौजू से मुत्तसिल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बड़ी शख्सियत हैं, आलम इस्लाम की बड़ी शख्सियत हैं। मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ इसलिए कि उन्होंने मदह आले मोहम्मद पे जो अशार कहे हैं वैसे अशार किसी और ने नहीं कहे। उन्होंने एक रुबाई कही जन्नत के हवाले से, अलीयुन। अब देखो भाई, जन्नत, जिन्नत, जुन्नत, ये तीनों तरीके से लफ्ज आता है और तीनों के मानी अलग अलग हैं। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। इमाम शाफी फरमा रहे हैं कि अली की मोहब्बत सिपर है जो जन्नत की आग से बचा लेती है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। कसीमुन नारे, दूसरा मिसरा, कसीमुन नारे वल जन्ना। ये अली ही तो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा। 2 मिसरे हो गए, रुबाई होती है 4 मिसरों की। तीसरे मिसरे में फरमाने लगे, वसीयुल मुस्तफ़ा हक्कन। ये हक्कन, हक्कन रसूल का जानशीन है। नाहक कौन है मुझे नहीं मालूम। मौलाना अजीब लफ्ज़ दिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, वसीयुल मुस्तफ़ा हक्कन। ये रसूल का जानशीन है, रसूल का वसी है। हक्कन, हकीकत तो यही है। इमामुल इंस वल जिन्ना, ये इंसानों का भी इमाम है, जिन्नातों का भी इमाम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अली कसीम जन्नत व नार। यहाँ तक आ गए। जाना मुझे दूर है और शायद दूर न जाना हो, इसलिए कि अब दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। सुनो भाई, ये जुमला सुनो। इमाम शाफी ने कहा कि जन्नत और जहन्नम की तकसीम अली करेंगे। ये सुन लिया तुमने। अब मेरे नबी की रिवायत
جاؤ مناقب کی کتابوں میں دیکھ لینا. اور میں بیشتر مناقب کی جو روایات پیش کرتا ہوں ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہوتا بیشتر. تمہیں دوسرے مسلک کی مناقب کی کتابوں میں روایت مل جائے گی. یا علی انت قسیم الجنت والنار. رسول اللہ نے کہا یا علی تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. امام شافعی کا قول ذہن میں رہے, پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی وہ آپ کے ذہن میں رہے. تو اب ایک جملہ خود علی نے کہا اور وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں اور بات یہیں سے آگے چلی جائے. اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. 5 دقیقے تو مصائب کے بھی ہوں گے نا, لیکن میں وہاں تک ابھی پہنچا نہیں. میں ابھی نہیں پہنچا, میری مجبوری ہے. دیکھو جب ابو طالب کا انتقال ہوا, ابو طالب کو پہچانتے ہو نا, اچھی طرح پہچانتے ہو. تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ابو طالب کافر مرے, تو جہنم میں گئے. کافر مرے اور جہنم میں گئے. بھائی کافر مرے یہ کیوں مشہور کیا گیا, یہ اب میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ بہت سے باپ دادا کافر مرے, ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سو کے باپ دادا کافر مر گئے. یہ ابو طالب کا خصوصیت سے ذکر, کافر مر گئے اور جہنم میں ہے. جہنم میں ہے. اچھا بھائی اب مجھے بتاؤ, میں تمہاری گرمی کی بےتابی سے بھی پریشان ہوں. شدید گرمی ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا, لیکن اب تھوڑا 5-7 دقیقے صبر کر کے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ بھائی جنت اور جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ قیامت کے بعد. اور ہمارے دوستوں کو جلدی اتنی ہے کہ ابو طالب کو ابھی تک پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاروں کو اتنی جلدی ہے کہ یا علی کہنے لگے یا علی ابو کا فی النار. ابھی علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا اب ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو اس کا جواب دوں؟ علی نے سنا, اس کام سے سنا, اس کام سے اڑا دیا. یا علی ابو کا فی النار, کیا ضرورت ہے علی جواب دیں؟ ٹھیک ہے, نہیں دیا جواب. اب اٹھتے بیٹھتے لوگوں نے رسم بنا لی, یا علی. علی نے دیکھا, کہا ابو کا فی النار, تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. سن لیا, نوٹس دے لیا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی اذان
عزیزان محترم کوئی صاحب یہ فرما سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی آپ فرما رہے تھے کہ علی تمہارے باپ جہنم میں جائیں گے۔ حافظہ آپ کا اچھا ہے۔ تو اب جو میں علی کا جملہ پیش کرنے والا ہوں اس کے لیے اذان کی گواہی